السلام علیکم۔ لو جی، بتایا یہ گیا تھا کہ آج 3 4 5 بجے لاہور میں بارش ہوگی، اور میں نے اسی حساب سے یہ ڈریسنگ ویسنگ کر کے چھٹی والے دن میں نے کہا ذرا دیکھتے ہیں کہ کیا ماحول ہے بارش کا، لیکن سبزی اتنے تو کوئی نظر ہی نہیں آ رہا۔ دیکھو ایسے ہی دھوپ گرمی سارا کچھ ویسے ہی ہے بالکل۔ تو یہ آپ کو دکھانا تھا کہ اے ہن اسی انہاں دے تے اعتبار کریے۔ یہ دیکھیں، یہ سامنے آپ کو سورج نظر آ رہا ہے، اور یہ سارا وہی گرمی کا ماحول ہے، باہر ٹھیک ٹھاک گرمی ہے۔ تو میں نے یہ سمجھا، میں نے کہا چلیں چائے وائے پینے کے لیے میں نکلتا ہوں، تو موسم اچھا ہوگا، بارش کا یہی ٹائم انہوں نے بتایا تھا، لیکن اتنے تو سر جی اسی طرح گرمی چل رہی ہے۔ یہ گرمی ہے، دیکھیں جیسے سیاسی گرمی ہے ویسی گرمی چل رہی ہے۔ کہاں کہاں بارش ہو رہی ہے، ٹی وی پہ ابھی میں دیکھ رہا تھا، انہوں نے کہا جی چکوال میں بہت بارش ہو رہی ہے اور بجلی کا نظام فیل ہو گیا ہے، اور اس طرح کر کے وہ سن رہا تھا۔ تو آپ کے علاقے میں کہاں کہاں بارش ہوئی یہ لازمی آج بتانا، ٹھیک ہے؟ تو اس کے بعد پھر آپ سے انشاءاللہ مزید وہ گفتگو کریں گے اس حوالے سے، ٹھیک ہے؟ باقی جناب یہ آپ دیکھ رہے ہیں موسم، خیر ٹھنڈ تو ہے تھوڑی سی، یعنی کہ گرمی میں فرق ہے۔ کتنی گرمی میں فرق ہے آپ کو پتہ ہے؟ یہ گرمی تھی 40 کی، تو اب وہ کوئی 37 وغیرہ کی ہو رہی ہے گرمی، ٹھیک ہے؟ تو یہ جناب صورتحال ہے، سیاسی سرگرمی تو چل رہی ہے۔ ابھی عطا تارڑ صاحب خطاب کر رہے تھے کراچی میں، اور وہ یہی کہہ رہے تھے کہ ہم نے جناب ٹھوک وجا کے دیا ہے، بدلہ لیا ہے ان سے، انڈیا سے، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ اب انڈیا جو ہے نا حملہ نہیں کرے گا، اب پاکستان حملہ کرے گا۔ سر جی دیکھیں، کوئی بھی سینسیبل بندہ ہو نا، وہ کبھی بھی آپ کو یہ نہیں کہے گا کہ جی وہ جنگ اچھی چیز ہے، کوئی اس کو پروموٹ کرو، یہ نہیں کہے گا کوئی بندہ بھی، ٹھیک ہے؟ یہ رستے میں ہمارا پارک بھی میں نے کہا آپ کو دکھاتا جاؤں، ایسی چیزیں گرمی میں دیکھنے سے اچھا لگتا ہے۔ تو شہباز شریف صاحب جو ہے وہ 4 ملکوں کے دورے پہ جا رہے ہیں، اور وہاں وہی شکریہ ادا کرنے جا رہے ہیں، اور انڈیا شرمندہ ہے۔ اب کچھ لوگ گیس کر رہے تھے کہ وہ جی ہفتے کے اندر اندر جواب دے گا، لیکن اس نے نہیں دیا جواب۔ 10 تاریخ کو ہم نے اس کو مزہ چکھایا ہے نا، 9 اور 10 کو، تو اس نے کوئی جواب نہیں دیا، اور آج ہو گئی ہے 24 تاریخ، 24 مئی 2025۔ تو اب میرے خیال ہے وار والی بات جو ہے نا وہ ٹھنڈی لگ رہی ہے، مجھے پتہ نہیں ہوتا کسی چیز کا بھی، لیکن ٹھنڈی لگ رہی ہے۔ بین الاقوامی طور پہ سارے تجزیے کیے گئے ہیں۔ آج ایک خود انڈیا کا بہت بڑا ایک دانشور ہے، وہ تجزیہ کر رہا تھا کہ جی انڈیا والوں نے یہ الزام لگایا پہلگام والے واقعے میں کہ جناب پہلگام پہ وہ دہشت گرد آئے، انہوں نے جناب علی شناختی کارڈ وغیرہ چیک کیے، پھر انہوں نے ان کے جناب کپڑے اتارے، ان کو چیک کیا، پینٹ کی زپ وغیرہ کھولی، اور یہ کیا اور وہ کیا۔ تو اس نے کہا جی یہ غلط باتیں ہیں، کبھی بھی دہشت گردوں کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ وہ آرام سے آئیں اور ساری کارروائیاں کریں اور وہاں کوئی پکڑے جائیں یا ان کی پہچان ہو جائے، وہ آنن فانن کارروائی کر کے چلے جاتے ہیں۔ تو یہ اسی طرح کی غلطی ہے جیسے انہوں نے ایف آئی آر میں کی ہے، کہ ایف آئی واقعے کے 10 منٹ بعد انہوں نے کہہ دیا کہ جی ایف آئی آر رجسٹر کروا دی کہ یہ اتنے دہشت گرد تھے، جبکہ کہا یہ گیا کہ وہاں 1 گھنٹے سے 2 گھنٹے کا راستہ تھا پیدل چلنے کا، جہاں واقعہ ہوا ہے وہاں سے تو تھانہ تھا، تھانہ۔ تو ہم بھی یہی چیزیں ڈسکس کرتے ہیں جب عدالت میں بحث کرتے ہیں، تو یہی چیزیں ڈسکس کرتے ہیں کہ جناب یہ ایف آئی آر میں ڈیلے کتنا ہے، اور اگر زیادہ ڈیلے ہے تو وہ آفٹر تھاٹ ہوتی ہے، تو یہ تو زیادہ ہی پرامپٹ ہو گئی ہے، اسے ہم کہتے ہیں پرامپٹ ایف آئی آر، جو فوراً ترنت
دائر کر دی جائے اس کو کہتے ہیں پرامپٹ ایف آئی آر. تو یہ تو انہوں نے اس ٹائم سے بھی پہلے کر دیا. اگر میرا ادھر سے لاہور ہائی کورٹ پہنچنے میں آدھا گھنٹہ لگتا ہے اور میں کہوں 5 منٹ بعد میں کہوں جی میں پہنچ گیا ہوں, تو یہ پھر میں مشکوک ہو گیا نا. ٹھیک ہے, چلیں ٹھیک ہے. لو جی, ابھی خبروں میں بتا رہے تھے ایک اور الزام اب انڈیا والے ہمارے اوپر لگا رہے ہیں. وہ کہتے ہیں نا کھسیانی بلی کھمبا نوچے. اب الزام یہ لگا رہے ہیں کہ جناب پاکستان جو ہے نا وہ چین کی ایک ریاست بن گیا ہے اور یہ اب چین کا حصہ بن گیا ہے. تو پھر تو تمہیں ہور سوچنا پائے گا حملہ کرن تو پہلے کہ تسی ڈائریکٹ چین تے حملہ کر رہے ہو. پھر تو تاڑے جناب یاری آپ کی کانپیں ٹانگ رہی ہوں گی. آپ یہ الزام لگا کے تو آپ تو ہمیں اور مضبوط کر رہے ہیں. چین نے تو کہہ دیا پہلے ہی کہ میرا جتنا اسلحہ ہے وہ پاکستان کا ہے. ترکی نے کہہ دیا کہ میں اپنے بھائی کے ساتھ کھڑا ہوں. سعودیہ نے کہہ دیا کہ ہم بھائی پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں. آذربائیجان نے کہہ دیا ہے کہ ایک جسم دو جان. ٹھیک ہے, 2 جسم 1 جان, جیسے مرضی اس کو لے لیں. تو اب پھر کتنے ملکوں سے جناب ہمارے یہ وضاحتیں کریں گے. اور سر جی انہوں نے امید نہیں سی کہ ایڈا وڈا انڈیا ہے, اسی حملہ کر رہے ہیں تو سانو اگوں ناکوں چنے چبا دیں گے. شہباز نے کہا ہے کہ جو حملے کا جواب ہم نے دیا ہے نا یہ قیامت تک یاد کریں گے, قیامت تک. یہ اب نہیں بھول سکتے. ہم نے 71 کی جنگ کا بدلہ لے لیا ہے اور واقعی پوری دنیا میں اب وہ کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں ہے. تو یار ایسے انڈیا نو کوئی علاج دسو ہوں کرن تے کرن کی. وہ کہتے ہیں دسو نہیں علاج کوئی ٹوٹے ہوئے دل دا. دل ٹوٹ گیا, یہ علاج انہوں نے نظر نہیں آ رہا کہ یار اسی کی کریے. نہ وہ پیدل فوج انہوں دی اگے آندی ہے, ایڈے ڈرپوک نے. جہاز ہوں کدی بھی نہیں آن گے, دیکھ لینا. بالکل انہوں نے حالے یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ ساڈا جڑا ایئر سسٹم سی نا سارا بیسا تے جڑے جہاز اڈن والا وہ ناکام کیویں ہویا ہے, یہ ان کو اب سمجھ نہیں آ رہی. ٹھیک ہے, اچھا جی. قربانی کے تو یہ بکرے وغیرہ جو ہے نا دیکھیں یہ جا رہے ہیں. کنے دا ایک بکرا ہے؟ 95,000 ہوئے تو پورا لاکھ مانگو. اچھا سر, تو السلام علیکم, کیا حال ہے؟ خیریت ہے؟ ٹھیک ہے. جانا گھر چلنا, گھر چلنا نہیں, گھر نہیں چلنا, ابھی ادھر ہی. ٹھیک ہے. اچھا جی. تو یہ بیچ میں قربانی والے وہ جانور بھی ادھر وہ بک رہے ہوتے ہیں نا, تو ایک بکرے کا وہ 95,000 روپیہ مانگ رہے ہیں. ٹھیک ہے, بہت مہنگے ہیں جی. پچھلے سال یہ 50 کا تھا, تو ہوں میرے خیال جنگ جیتن دی خوشی چ نا انہوں نے ہور مہنگے کرنے نے. دعوتاں کر رہے ہیں نا لوگ محلہ گھراں دے وچ دعوتاں. ابھی میں وہ ٹرین کے ذریعے آ رہا تھا تو لوگوں نے جگہ جگہ جو ہے وہ اپنے گھروں کے اوپر بھی فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی تصویر لگائی ہوئی تھی, اور وہ ان کو لوگ اپریشیٹ کر رہے ہیں. سر جی یہ موقع بہت کم آتے ہیں. آپ اس کو سیلیبریٹ کریں جتنا کر سکتے ہیں. یہ عید شہیدوں کے نام کریں, یہ عید پاک فوج کے نام کریں. ٹھیک ہے, جس طرح پاک فوج ہماری قربانیاں دیتی ہے نا, یہ عید ساری پاک فوج کے نام کریں. اور یہ دیکھیں میں ادھر سے پیدل گزر رہا ہوں تو یہ ہال روڈ آ گیا. ہال روڈ ادھر آپ کو دکھاتا ہوں. یہ اوپر وہ تصویریں نظر آ رہی ہیں آپ کو. یہ دیکھیں یہ بڑے ایسے لگے ہوئے ہیں جگہ جگہ.
یہ لاہور میں تو لگے ہوئے ہیں، باقی شہروں کا مجھے نہیں پتہ۔ یہ میں تھوڑا سا آپ کو یہ دکھاتا ہوں۔ یہ ہال روڈ کا آغاز ہے، شہباز شریف کی ہے، مریم نواز کی ہے، تینوں چیف کی ہے، صدر کی ہے اور سارے عہدیداران کی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح کے سر جی ادھر ماحول بنا ہوا ہے ہر جگہ، ٹھیک ہے۔ دانی مفتی مال روڈ کی سیر بھی ہو رہی ہے۔ اب میں دیکھ رہا ہوں کہ بادل آ رہے ہیں، اب میں دیکھ رہا ہوں کہ بادل جو ہے وہ تھوڑے تھوڑے آ رہے ہیں اب، ٹھیک ہے۔ یہ دیکھو، تو اب بادل آ رہے ہیں اور اب موسم تو بہت اچھا ہے، یہ اوپر بھی، تو مجھے لگتا ہے کہ اب بارش ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ انجوائے کریں یہ لاہور کے موسم کو، اور ادھر تو پھر آپ کو کہنا پڑے گا نا کہ تیری 2 ٹکریاں دی نوکری تو میرا لاکھوں کا ساون جائے، ٹھیک ہے۔